اور آشا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہوپلیس خود بھی نہیں ہونا ہے، ہونے بھی نہیں دینا ہے. تو اس لیے اس سوال کا کوئی دو ٹوک جواب نہیں دیا جا سکتا. السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر خبر آپ تک. دوستو، جو خبر آج آپ سے ساجھا کرنے والا ہوں اور شیئر کرنے والا ہوں وہ جمعیت علماء ہند سے جڑی ہے. دراصل آپ کو بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، انہوں نے ایک اعلان کیا ہے. انہوں نے صاف طور پر کہا ہے، انہوں کی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، انہوں نے اس کے تعلق سے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور صاف طور پر ان کے اس کے پریس ریلیز میں لیٹر جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. عرضی گزار صدر جمعیت علماء مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ قانون آئین ہند کی متعدد بنیادی دفعات سے متصادم اکثریتی ذہنیت کی پیداوار اور بدنیتی پر مبنی ہے. 13 اپریل یعنی کل کے دن جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں مزید اقدامات پر غور کیا جائے گا. آپ کو بتا دیں کہ اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ کل مولانا محمود مدنی صاحب میڈیا کے سامنے پیش ہوں گے اور میڈیا کے سوالات کا جواب دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کس طرح کے سوالات کرے گی. کیا میڈیا اپنا سوالوں کا حق ادا کرے گی یا نہیں، یہ تو کل ہی پتہ چل پائے گا. لیکن اس میں آگے انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وقف ترمیمی ایکٹ کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں مفاد عامہ کی عرضی PIL داخل کی ہے، جس میں اس قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے. عرضی میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس قانون میں ایک نہیں بلکہ آئین ہند کی متعدد دفعات بالخصوص 14, 15, 21, 25, 26, 29 اور 301 کے تحت حاصل شدہ بنیادی حقوق کی شدید خلاف ورزی کی گئی ہے، جو مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی حقوق اور شناخت کے لیے سنگین خطرہ ہے. مولانا مدنی نے کہا کہ یہ قانون اکثریتی ذہنیت کی پیداوار ہے، جس کا مقصد مسلم کمیونٹیوں کے صدیوں پرانے دینی و فلاحی ڈھانچے کو ختم کرنا ہے. یہ قانونی اصلاحات کے نام پر امتیاز کا علم بردار اور ملک کی سیکولر شناخت کے لیے سم قاتل ہے. عرضی میں سپریم کورٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو قانونی قرار دے اور اس پر عمل درآمد پر فوری روک لگائے. اس مقدمے میں مولانا مدنی کی پیروی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ منصور علی خان کر رہے ہیں. جمعیت علماء ہند کے قانونی امور کے نگراں مولانا و ایڈوکیٹ نیاز احمد فاروقی نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند نے اہم سینئر وکلاء کی خدمات بھی حاصل کی ہے. مولانا محمود مدنی نے اپنی عرضی میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے ملک بھر میں وقف املاک کی تعریف، نظم و نسق، انتظامی نظام میں بڑے پیمانے پر مداخلت کی گئی ہے، جو اسلامی دینی روایات اور فقہی اصولوں سے متغیر ہے. عرضی میں کہا گیا ہے کہ یہ ترمیمات بدنیتی پر مبنی ہیں جو وقف اداروں کو کمزور کرنے کے مقصد سے کی گئی ہیں. انہوں نے اس قانون کی متعدد خامیوں کو بھی اس عرضی میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ بالخصوص یہ کہ وہی شخص وقف کر سکتا ہے جو 5 سال سے بعمل مسلمان ہو. اس شرط کی کسی بھی مذہبی قانون میں کوئی نظیر نہیں ملتی. نیز یہ شرط لگانا کہ واقف کو بھی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا وقف کرنا کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے، یہ بیہودہ قانونی نکتہ ہے. نیز یہ امر آئین کے اس آرٹیکل 14 اور 15 کے خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ وقف بائی یوزر کے خاتمے سے ان مذہبی مقامات کو خطرہ ہے جو تاریخی طور پر عوام کے مسلسل استعمال سے وقف کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. ان کی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے. اس قانون کے نفاذ کے بعد یہ جائیدادیں خطرے میں پڑ گئی ہیں اور سرکاروں کے لیے ان پر قبضہ کرنا آسان ہو گیا ہے. اسی طرح مرکزی اور ریاستی وقف کو نسلوں میں غیر مسلم افراد کی شمولیت مذہبی امور کے انتظام کے حق میں آرٹیکل 26 کی صریح خلاف ورزی ہے. وقف ایکٹ سے متعلق قانونی اقدام کے علاوہ دیگر اہم اقدامات کے لیے 13 اپریل کو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کے دن نئی دہلی میں جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے، جس کے بعد دوپہر 3 بجے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی میڈیا سے خطاب کریں گے. اب آپ کو بتا دیں دوستو کہ انہوں نے اس کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے. انہوں نے ریڈ مائک ایک جو ہے پترکار تھے، پرانے ایکس پترکار NDTV کے، ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے ریڈ مائک نام سے، ان کو انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو کی چھوٹی سی کلپ دکھاتے ہیں جو ہم نے آپ کو جس کی جھلک شروع میں دکھائی کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مضبوط رہنا ہے، مسلمانوں کو آشا نہیں چھوڑنی ہے اور نراش نہیں ہونا ہے، مسلمانوں کو دوسروں کو بھی نراشاتمک نہیں ہونے دینا ہے. کچھ سوالوں کا جواب نہیں ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کس طرح کے ان کے سوالات کا جوابات کا سامنا کریں گے، کیا سوالات ہوں گے اور کیا جوابات ہوں گے.
یہ کل پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی کے لیے آپ اسے سنیے اور سمجھیے۔ مضبوط رہنا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کا جواب کیسے دوں گا میں؟ یہ مشکل سوال ہے، کیونکہ مضبوط بھی رہنا ہے اور آشا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہوپلیس خود بھی نہیں ہونا ہے، ہونے بھی نہیں دینا ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا کوئی دو ٹوک جواب نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب نہ دینے میں ہی جواب ہے، یہ ان میں سے ایک سوال ہے۔ مطلب شانت رہنا ہے، سہنشیلتا، آف کورس، کیونکہ ایک بات کا یقین ہے مجھے، کہانی زیادہ دن نہیں چلے گی، آپ جیسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ انت میں آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہمارے فیس بک پیج ہر خبر آپ تک کو بھی ضرور فالو کیجئے گا، تاکہ آپ تک وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، خاص طور سے وہ چھوٹی خبریں بنا کر جن کو گزار دیا جاتا ہے، وہ امپورٹنٹ خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد دوستو۔